بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ بظاہر معقول لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دین کی بنیاد پر حملہ ہے۔ انکار حدیث کی وجہ سے دین کی سمجھ محدود ہو جاتی ہے، عبادات اور معاملات میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے درمیان اختلاف بڑھتا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں دیکھیں گے کہ انکار حدیث کیا ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار حدیث کے بارے میں کیا فرمایا اور حقیقی امت کس راستے پر چلتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا کریں تو اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن مجید نے واضح کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف نصیحت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حصہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احادیث کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے اور احادیث سے انکار دین اسلام میں ایک سنگین گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں انکار حدیث کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان متکی علی اریکتہ، قریب ہے کہ ایک شخص ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، یقول، وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال، پس تم اس میں سے جو کچھ حلال پاؤ، فاحلوہ، تو اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام، اور تم اس میں سے جو چیز حرام پاؤ، فحرموہ، تو اس کو حرام سمجھو۔ یہ حدیث آج کے منکرین حدیث کی واضح تصویر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سنت اور احادیث کی پیروی اللہ رب العالمین کی اطاعت کا لازمی حصہ ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین قرآن مجید کو سنت کے بغیر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں اور احادیث کے بغیر دین نامکمل رہ جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نماز کے رکوع اور سجدے کے الفاظ کہاں سے آئے، زکوٰۃ اور صدقے کے نصاب کس حدیث سے معلوم ہوئے، روزے کی قواعد احادیث کے بغیر کیسے سمجھ میں آئیں۔ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث سے آئیں اور احادیث کا انکار صرف اور صرف گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم کئی جگہ پر موجود ہے، لیکن نہ تو نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے کہ ہمیں صبح کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں،
اسی طرح زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا ذکر بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے. تو اگر ہم احادیث کو بیچ میں سے نکال لیں تو ہمارے پاس دین مکمل نہیں بچتا. قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے احادیث بہت زیادہ ضروری ہیں، اور احادیث کا انکار کرنا دین میں خلل پیدا کرتا ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ ہم قرآن اور احادیث دونوں پر عمل کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ، احادیث کی قدر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی اطاعت کے لیے قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.